دین کے کسی کام میں لگنا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، خود بخود نہیں ہوتا. یہ تو ایک اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی نظر عنایت ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل ہوتی ہے اللہ پاک اسے دین کے کام میں لگاتے ہیں. سعادت، خوش نصیبی، علماء نے لکھا ہے کہ سعادت کہتے ہیں کسی خیر کے کام میں چلنے کے لیے اللہ کی مدد کا ساتھ ہو جانا، کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی خیر کے کام میں چل نہیں سکتا. اللہ کی مدد کا کسی خیر کے کام میں لگنے اور چلنے کے لیے اللہ کی مدد کا ساتھ ہو جانا، اس کا نام سعادت ہے. اور وہ شخص سعادت مند ہے، خوش نصیب. خوش نصیب کہ یہ سلیکشن ہے، سلیکشن، الیکشن نہیں، الیکشن نہیں کہ سب مل کے کھڑا کر دو، صاحب اس کو امیر بنا دو حیدرآباد کا، ہم سب ساتھ ہیں، اسے امیر بنا دو. تو یہ الیکشن نہیں ہے. یہاں کیا ہے؟ ارے بولو، کس کی طرف سے؟ اللہ اپنے بندوں کو چنتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو چنتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا، تمام روحیں عالم ارواح میں ایک وقت پر پیدا کی گئی، پھر اپنے اپنے وقت پر دنیا میں آتی ہیں. جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا تو اللہ پاک نے ان روحوں پر نگاہ ڈالی اور سب سے اچھی روحیں، بہترین روحیں جو تھیں ان کو چن کر اللہ نے نبی بنایا. تمام انسانوں کی روحوں پر نظر ڈال کر اللہ نے ان میں سے انتخاب کیا، اور جو اللہ کو جو سب سے اچھی روحیں پسند آئیں اللہ نے ان کو نبی بنایا. پھر اللہ نے دوبارہ باقی پر نظر ڈالی. پہلا سلیکشن انبیاء، پھر دوبارہ اللہ نے نظر ڈالی، اور پھر جو ان میں سے بہترین تھے ان کو اللہ نے صحابی بنایا، حضور کے صحابی. یہ دوسرا سلیکشن. اور تیسرا سلیکشن قیامت تک کے دین کے کام کرنے والے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انتخاب ہے. تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ، ہم کہاں کس قابل تھے کہ دین کے کام کے لیے چنے جاتے. یہ تو تیری توفیق ہے، تیری عنایت ہے، تیری مہربانی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کے اندر دو حرکتیں ہوتی ہیں، پش، دھکیلنا. پہلے زمانے میں امبیسڈر، فیٹ، یہ دو ہی کاریں ہوتی تھی. صبح کو اٹھو تو سٹارٹ نہیں ہوتی تھی. نوجوانوں نے دیکھا نہیں ہے، بوڑھے لوگوں کو پوچھو تو چابی دو تو کوئی خلاص. تو پھر کیا کرتے اسے دھکا مارو بھائی، سب اترو نیچے پھر دھکا مارو. تو حدیث میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں حرکت. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کو دو چیزیں ڈھکیلتی ہیں، ایک فرشتہ ڈھکیلتا ہے، دوسرا شیطان ڈھکیلتا ہے. فرشتہ ڈھکیلتا ہے خیر کی طرف، شیطان ڈھکیلتا ہے شر کی طرف. اگر آدمی کے دل میں کوئی خیر کا ارادہ آئے، کسی بھلے کام کا دل میں ارادہ آئے، خیال آئے، تو وہ خود بخود نہیں آیا ہے. وہ خوش ہو جائے، شکر کرے اللہ کا کہ اللہ نے اس کے پیچھے فرشتہ لگایا ہے جو اسے خیر کی طرف ڈھکیل رہا ہے، بھلائی کی طرف ڈھکیل رہا ہے. اور اگر برا خیال آئے، آتے ہیں ہاں خیالات
خیالات پر پکڑ نہیں ہے. ارادہ گناہ گناہ نہیں ہے. ارادہ گناہ گناہ نہیں ہے. کرے گا تو گناہ ہوگا. ہاں حرم شریف میں ارادہ گناہ بھی گناہ ہے کیونکہ وہ جگہ اتنی بڑی ہے. تو خیالات آتے ہیں آدمی کے اندر خیر کے بھی شر کے بھی خیر کے بھی شر کے بھی. تو اگر برا خیال آئے تو لاہور پڑے کہ یہ خبیث کیوں میرے پیچھے لگا اور اللہ سے مدد مانگے. تو بھائیو ہم جو تبلیغ میں چل رہے ہیں ہم نہیں چل رہے ہیں, ہمیں اللہ چلا رہا ہے. ہم جو آئے ہیں یہاں شاہین نگر کی جامع مسجد کو ہم نہیں آئے ہیں, ہمیں فرشتہ ڈھکیل کر لایا ہے. ہماری اسکوٹر کو فرشتہ دھکا مار کے ہمیں لایا. چل کہیں اور بھی لے جا سکتا تھا, اتوار کی چھٹی کا دن کہیں اور بھی گزر سکتا تھا. اللہ نے ہمارے پیچھے فرشتہ لگایا جو ہمیں ڈھکیل کے لا کے شاہین نگر میں چھوڑ کے بیٹھا ہے, گیا نہیں. تو دین کا کام یہ اللہ کی ایک بڑی مہربانی ہے. جس کو اللہ کسی دین کے کام میں لگائے, توفیق دے, تو اسے چاہیے وہ اللہ کا شکر کرے. کیا اللہ میں کہاں قابل تھا, یہ تو نے لگایا, تو چلا رہا ہے. شکر گزاری اللہ کو بہت پسند ہے, بہت محبوب ہے. اللہ کو شکر گزار بندے اللہ کو بہت پسند ہے. تمام نبیوں کی صفت ہے شکر گزاری. تمام انبیاء اللہ کے شکر گزار بندے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت شکر کی عبادت تھی. آپ آدھی رات کھڑے ہوتے تھے عبادت میں. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے, آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اے عائشہ, جب اللہ نے میرے اوپر اتنی مہربانی کی تو کیا میں اس کا شکر گزار نہ بنوں؟ شکر کی بات. تو میرے بھائیوں, اللہ نے ہمیں لگایا, ہمیں اللہ چلا رہا ہے. ماشاءاللہ شہر کا بھی مجموعہ ہے, شہر کا بھی مجموعہ ہے. آگے پیچھے کے دونوں گراؤنڈ بھر گئے ہیں. ادھر کاریں بھر گئی ہیں, ادھر موٹر سائیکلیں بھر گئی ہیں. تو شہر کا بھی مجموعہ ہے, ضلع کا بھی مجموعہ, سارے ضلع کے ذمہ دار آئے ہوئے ہیں. تو یہ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس کام میں لگایا اور اللہ چلا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے, ایک آدمی 3 دن جا کر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی تبلیغ میں جڑ گیا. ارے دنیا میں 3 دن لگا کے ڈاکٹر نہیں بنتا, انجینئر نہیں بنتا, ارے ٹیلر نہیں بنتا, حجام نہیں بنتا. 3 دن حجام کی دکان پر بیٹھ کر 4 دن دکان کھولو, کوئی نہیں آئے گا. بال نکالتا ہے کہ کھال نکالتا ہے کہ تو 3 دن لگا کے ڈاکٹر نہیں بنتا, انجینئر نہیں بنتا, ٹیلر نہیں بنتا. اور یہاں لوگ 3 دن لگا کے لوگ بولتے ہیں تبلیغ والے بھائی ہو, انہوں بھی تبلیغ والے. حضرت ہمارے حضرت کی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خوش ہو جاؤ, اللہ کا شکر کرو کہ جس اللہ نے دنیا میں لوگوں کی زبانوں پر یہ کہلوایا کہ یہ تبلیغ والے ہیں, کل قیامت پہ اللہ یہ کہہ دے کہ جاؤ میرے بندے تم کو تبلیغ والے کہتے تھے, جاؤ تبلیغ والوں سے جاؤ. ہمارا کام بن گیا, ہمارا کام بن گیا. کل قیامت پہ اللہ یہ کہہ دے کہ میرے بندے تم کو تبلیغ والا کہتے تھے, جاؤ تبلیغ والوں سے جاؤ. ہمارا کام بن گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. اسلام بہت کمزور تھا,
मुसलमान बड़ी कमजोरी की हालत में थे, काबतुल्लाह में नमाज भी पढ़ सकते थे। काबे में अगर कोई नमाज पढ़ता तो पीटा जाता। हुजूर के दादा की मस्जिद, उसमें हुजूर नमाज नहीं पढ़ सकते। तो हुजूर कह सकते थे कि तुम्हारे बाप की मस्जिद है, ये तो मेरे दादा ने बनाई है। काबतुल्लाह की तामीर किसने की? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हुजूर के दादा ने। तो हुजूर के दादा की मस्जिद हुजूर नमाज नहीं पढ़ सकते। तो हुजूर कह सकते थे ये तुम्हारे बाप ने बनाई, ये तो मेरे दादा की मस्जिद है, मुझे कैसे रोकते हो? लेकिन आप सब बर्दाश्त करते रहे, झेलते रहे, बर्दाश्त करते रहे। झेलना ये दाई की सबसे बड़ी सिफत है, झेलना, बर्दाश्त करना दाई की सिफत है। इन्नहु हलीमुन अव्वाब, तारीफ की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हलीम थे, इल्म। तो मुसलमान बहुत कमजोर हाल में थे। 4 आदमी एक जगह जमा नहीं हो सकते थे, 144। 4 मुसलमान एक जगह जमा होते तो मटके वाले पीटते। तुमको इतनी हिम्मत हो गई? तो हुजूर ने दुआ मांगी कि अल्लाह उमर बिन हिशाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से जो तुझे पसंद हो। हुजूर की दुआ के अल्फाज देखो कि उमर बिन खत्ताब, उमर बिन हिशाम, इन दोनों में से जो तुझे पसंद हो उसको हिदायत देकर उसके जरिए मुसलमानों को कुव्वत दे। ये 2 मक्के के बहादुर थे, उमर बिन खत्ताब, उमर बिन हिशाम। उमर बिन हिशाम वो अपनी जहालत से अबू जहल हो गया। तो हुजूर ने दुआ मांगी इन दोनों में से जिसको जो तुझे पसंद हो, अल्लाह उसके जरिए इस्लाम को कुव्वत दे। तो हुजूर की दुआ किसके हक में कबूल हुई? हजरत उमर बिन खत्ताब। सहाबा कहते हैं कि जब हजरत उमर ईमान लाए तो हमें हिम्मत हुई काबे में जाकर नमाज पढ़ने की। अब हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, उमर हमारे साथ है। तो सहाबा कहते हैं हमें हिम्मत हुई काबे में जाकर नमाज पढ़ी। सब ने हिजरत की, मदीने की हिजरत। जब मदीने की हिजरत का वक्त आया तो सब ने छुप छुप कर रात के अंधेरों में हिजरत की। और जब हजरत उमर की हिजरत का वक्त आया तो उन्होंने काबे में आकर तवाफ किया और ऐलान किया कि मैं मदीने जा रहा हूं। सबने तो छुपके की, मैं मदीने जा रहा हूं, किसी की हिम्मत हो तो मक्के के बाहर आकर मेरा मुकाबला करे। तो कोई नहीं आया, किसी की हिम्मत नहीं। फिर अल्लाह ने उनसे कितना काम लिया। तो ये हुजूर की दुआ थी कि जो तुझे पसंद हो उसके जरिए इस्लाम को कुव्वत दे। तो ये अल्लाह की पसंद है और यह पसंद का सिलसिला खत्म नहीं हो गया। ये खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। कब तक जारी है? क़यामत तक जारी है।